بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انم قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ریئل ورلڈ ہسٹری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور معلومات میں اضافہ فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج سے تقریباً 1200 سال پہلے ایک فارس بادشاہ کو جس کا نام یزدگر تھا مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہو گئی۔ اس شکست کے بعد وہ ترکوں کے آبائی علاقے ترکمانستان منتقل ہو گئے اور کچھ نسلوں کے بعد مکمل طور پر ترک ہو گئے۔ اسی خاندان کے ایک ترک نوجوان کو تب غلام بھی بنایا گیا تھا اور اس غلام کا نام تھا سبکتگین۔ ناظرین، سبکتگین ایک نہایت تیز اور ذہین غلام تھا جو جلد ہی اپنے مالک الپتگین کے قریب ہو گیا۔ الپتگین اس وقت سامانی سلطنت کا گورنر منتخب تھا۔ اس سلطنت میں تاجکستان، ترکمانستان، کرغزستان، افغانستان اور اس جیسے بہت سے علاقے شامل تھے، مگر اس وقت یہ سلطنت بہت کمزور بھی پڑ چکی تھی۔ الپتگین نے بغاوت کر کے بعد میں غزنوی میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ یوں الپتگین نے اپنے سب سے قریبی غلام سبکتگین کو جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ سبکتگین نے لغمان اور ملتان کے علاقوں پر بھی حملے کیے اور ہزاروں لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ الپتگین اور اس کے بیٹے اسحاق کی وفات کے بعد نئے حکمران کے انتخاب پر غور کیا جانے لگا۔ چونکہ سبکتگین اپنے آقا الپتگین کی بیٹی سے شادی بھی کر چکا تھا، اسی لیے حکمرانی کا تخت سبکتگین نے سنبھال لیا۔ سبکتگین کا چھوٹا بیٹا عبدالقاسم محمود چھوٹی عمر میں ہی محمود غزنوی کے نام سے جانا جانے لگا۔ سبکتگین نے غزنوی سلطنت کو سامانی سلطنت کا حصہ بنایا اور خود اس کا گورنر منتخب ہو گیا۔ ناظرین، سبکتگین اپنے چھوٹے بیٹے محمود غزنوی کو بہت مضبوط انسان دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو جنگی اور سیاسی تربیت بھی دینا شروع کر دی، اور یوں محمود غزنوی اپنے والد کے 20 سالہ دور حکومت میں بہت بہادر نوجوان بن گیا۔ وہ ہر فوجی مہم میں اپنے والد کے شانہ بشانہ حصہ لینے لگا۔ سبکتگین نے راجہ جے پال کی سلطنت پر حملہ کیا۔ اس لڑائی میں بھی محمود غزنوی بہت بہادری سے لڑے۔ ناظرین، جے پالا کی فوج کے زیادہ تر سپاہیوں کا تعلق پنجاب سے ہونے کی وجہ سے وہ سخت سردی میں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جے پالا کی فوج کے ارد گرد کی ندیوں کے پانی کو مٹی ڈال کر گندا کر دیا گیا، جس سے سردی اور بڑھ گئی اور بارش اور برف باری نے جانوروں اور سپاہیوں کو بے حال کر دیا۔ جے پالا نے 10 لاکھ درہم اور 50 ہاتھیوں کے ساتھ صلح کی پیشکش کی، جسے سبکتگین نے قبول کر لیا، مگر محمود غزنوی نے اس صلح کی مخالفت کر دی۔ اس پر جے پالا کے قاصد نے جے پالا کا پیغام دیا کہ اگر صلح نہ کی گئی تو تباہی دونوں طرف سے ہو گئی۔ قاصد نے خوف دلایا کہ وہ جنگ میں بیویوں اور بچوں کو قتل کرنے اور گھروں کو جلانے کا رواج رکھتے ہیں، دشمن کی فوج میں شامل ہوتے ہیں اور خونی انتقام لیتے ہیں۔ سبکتگین نے قاصد کے الفاظ سے پریشان ہو کر جلد از جلد صلح کرنے کی دعوت دی۔ ناظرین، اس صلح کے بعد جے پالا سبکتگین کے وفد کے ساتھ لاہور گئے تاکہ امن کے بدلے 10 لاکھ درہم ادا کیے جائیں، مگر لاہور پہنچتے ہی جے پالا نے سبکتگین کے وفد کو قید کر لیا اور سبکتگین کو نئی جنگ کی دعوت دے دی۔ جے پالا نے اس جنگ کے لیے ہندوستانی ریاستوں کی مدد سے 1 لاکھ سپاہیوں کی فوج تیار کی اور لغمان کی طرف چل پڑا۔ سبکتگین بھی اس جنگ کے لیے نکل پڑا، مگر دشمن کی فوج کا سمندر دیکھ کر وہ ایک بات تو بھانپ گیا کہ اس کے پاس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج بہت چھوٹی ہے۔ اس لیے سبکتگین نے حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کیا اور دشمن کے کمزور مقامات پر حملے کیے۔ مسلسل حملوں کی وجہ سے جے پالا کو شکست ہو گئی۔ اس شکست کے بعد سبکتگین نے لغمان اور افغانستان سے پشاور تک کے تمام علاقوں پر قبضہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ بھاری معاوضہ بھی حاصل کیا۔ ناظرین، جب سبکتگین کا انتقال ہوا تو اس کی سلطنت اس کے بیٹے اسماعیل کو دے دی گئی، مگر تخت نشین ہوتے ہی اسماعیل نے دولت کو اڑانا شروع کر دیا۔ محمود غزنوی کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اسماعیل کو خراسان اور بلاخ کا حکمران بننے اور باقی سلطنت چھوڑ دینے کا کہا، جس پر اسماعیل نے یہ دعوت ٹھکرا دی۔ اس پر محمود غزنوی نے بغاوت کر دی اور اپنی فوج کے ساتھ غزنوی قلعہ پہنچ گیا۔ دونوں بھائیوں میں شدید لڑائی ہوئی اور اسماعیل کی فوج نے محمود غزنوی کی فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔
اسماعیل نے اپنی پوزیشن سنبھالی اور شاہی خزانوں پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ غزنوی پر بھی قبضہ کر لیا، مگر اسماعیل اپنی بڑی فوج کو دوبارہ سے تیار کرنے میں ناکام رہا اور کچھ ہی عرصہ میں محمود غزنوی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ محمود غزنوی نے اسماعیل کو ہر سہولت کے ساتھ ایک قلعے میں قید کر دیا اور اسی قید میں اسماعیل کی وفات بھی ہوئی۔ ناظرین، 30 سال کی عمر میں محمود غزنوی تخت نشین ہوا، مگر وہ اپنے والد کی طرح اس سلطنت کا گورنر ہی مقرر ہوا اور چند سالوں بعد ہی اس نے سامانیوں سے علیحدگی اختیار کر کے آزادی کا اعلان کر دیا۔ وسطی ایشیا کے ایک طاقتور حکمران ایلگ خان نے بخارا پر حملہ کر دیا اور سامانی سلطنت کو کچل کر رکھ دیا۔ محمود غزنوی نے ایلگ خان کی بیٹی سے شادی کر لی اور ایلگ خان کو اپنا اتحادی بنا لیا۔ یوں محمود غزنوی اس غزنوی سلطنت کا سلطان بن گیا۔ اس نے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے کئی نئے منصوبے بھی بنائے۔ اس کے شہروں میں ہیرے اور جواہرات سمیت دولت کے خزانے بھی موجود تھے۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی نے پلان بنایا کہ اگر وہ اپنی سلطنت میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ ہندوستان کا رخ کرے گا اور جہاد کا اعلان کرے گا۔ تقریباً 1002 میں محمود غزنوی نے ہندوستان پر پہلا حملہ کر کے اپنے پرانے دشمن جے پالا کو شکست دی اور مال غنیمت میں اس شاہی خاندان کے ہیروں کے ہار سمیٹے۔ ان ہاروں کی قیمت تقریباً 6 لاکھ دینار بتائی جاتی ہے۔ ہیروں کے ہار سمیٹنے کے ساتھ ساتھ انہیں غلام بھی ملے۔ اس جنگ میں سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو زندہ گرفتار کر لیا تھا، لیکن بدلہ لینے کے عہد پر جے پالا کو دوبارہ سے رہا کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد دونوں حریفوں میں بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ راجہ جے پال کے پوتے آنند پال نے ہندوستان سے فوجوں کو متحد کیا اور محمود غزنوی کے ساتھ ایک بڑی جنگ چھیڑ دی۔ اس شدید جنگ میں محمود غزنوی کی فوج نے تیروں کی بارش کر دی، جس پر جے پالا کی فوج اور ہاتھی خوف زدہ ہو گئے اور بھگدڑ مچ گئی۔ یوں جے پالا کی فوج کو شکست ہو گئی اور محمود غزنوی کی فوج فاتح قرار پائی۔ ناظرین، اس فتح کے بعد محمود غزنوی نے تانسین اور ناگر کوٹ سمیت دوسرے کئی شہروں پر بھی حملے کیے اور وہاں سے سونے اور ہیرے سمیٹ کر غزنی پہنچا دیے اور ساتھ ہی ساتھ تانسین کے ہزاروں لوگوں کو غلام بھی بنا لیا۔ محمود غزنوی نے کشمیر پر بھی حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور وہاں کے لوگوں کو اسلام قبول کروایا۔ اسی لیے عباسی خلیفہ نے محمود غزنوی کو امیر ملت کا خطاب دیا۔ 2 سال بعد محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے اس کا نام محمود پور رکھ دیا گیا، مگر یہ نام زیادہ مقبولیت حاصل نہ کر سکا اور لاہور دوبارہ لاہور ہی رہ گیا۔ ناظرین، محمود غزنوی کے ایک غلام ایاز نے بھی شہرت حاصل کی۔ غلام ایاز نے شہر میں ایک فصیل اور قلعہ بھی بنوایا تھا۔ محمود غزنوی کا ناقابل فراموش واقعہ سومناتھ کے مندر پر حملہ ہے۔ محمود غزنوی نے 1024 میں گجرات اور کاٹیا واڑ کی ساحلی پٹی پر واقع سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا۔ سومناتھ کا مندر ہندوؤں کا مقدس ترین مندر تھا۔ اس کے دروازے سندل کے بنے تھے جو بہت زیادہ مقبول تھے۔ سومناتھ کے مندر کی حفاظت کے لیے چاروں طرف راجپور کی فوج تعینات تھی۔ 3 دن لگاتار مقابلہ کرنے کے بعد محمود غزنوی کو مندر کے حفاظتی اقدامات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ محمود غزنوی نے دوبارہ سے فوج کو جوش دلایا اور ایک بڑا حملہ کیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سلطان جب سومناتھ کے مندر میں داخل ہوا تو اس نے ایک 9 فٹ اونچا بت دیکھا۔ اس بت کے اوپر سونا چڑھایا گیا تھا اور اس کے اندر ہیرے اور جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ ان کی قیمت کا صحیح اندازہ تو نہیں معلوم، مگر یہ ہندوستان کی ساری دولت سے بھی زیادہ قیمتی بتائے جاتے ہیں۔ یہ ہیرے جواہرات غزنی، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھیجے گئے اور دروازے اتار کر غزنی لے جائے گئے۔ ناظرین، کیا یہ واقعہ ایسا ہی ہوا تھا؟ اس کی مکمل سچائی ابھی تک معلوم نہیں، کیونکہ یہ بیان ایک خیالی تصور رکھتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے جب برطانوی پارلیمنٹ نے ہندوؤں کو سومناتھ مندر کے دروازے واپس دلانے کا یقین دلایا۔ جب وہ دروازے غزنی سے واپس ہندوستان لائے گئے تو وہ اصلی دروازے نہیں تھے، ان کو انگریزوں نے تبدیل کر دیا تھا۔ اس واقعے نے تمام تر حساب کتاب کو مشکوک بنا ڈالا کہ کیا معلوم سومناتھ مندر کی فتح کی کہانیاں اور لوٹ مار سچ بھی تھیں
یا اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا تھا۔ رومیلا تھاپڑ بتاتے ہیں کہ وہ حملہ اتنا بڑا اور خوفناک نہیں تھا جتنا کہ تاریخ بتاتی ہے۔ یہ من گھڑت کہانیاں انگریزوں کی طرف سے ہندوستان میں دراڑیں پیدا کرنے کے لیے گھڑی گئی تھیں۔ ناظرین، ان سب کہانیوں کے باوجود سلطان محمود غزنوی نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی تھی جو ایران سے لے کر چینی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی اور خزانے کے ڈھیروں پر مشتمل تھی۔ 63 سال کی عمر میں محمود غزنوی کو گردے کی جان لیوا پتھری ہو گئی اور تھوڑے ہی عرصے میں اس بڑی سلطنت کے سلطان محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا۔ وہ افغانستان کے شہر غزنی میں واقع قصری فیروزی کے نام سے مقبرہ میں مدفون ہیں۔ ناظرین، جیسے جیسے تاریخ پرانی ہوتی جاتی ہے اس میں شک و شبہات بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں محمود غزنوی کیسے سلطان تھے؟ وہ سلطان جو اپنی رعایا کے لیے ہمیشہ بہتری کا سوچتے ہوں، یا پھر ایسا سلطان جو ایک مضبوط سلطنت بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ شکریہ۔